السلام علیکم ویورز، میں زین امیر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری ساری وائی جی فیملی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، سب کو سلامتی والی زندگی دے۔ آج جو میں سبق لکھ رہی ہوں وہ تلک الرسل پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 سے 275 تک ہے۔ آج کے سبق میں ایک بہت اہم موضوع ہے سود کے بارے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو سود جیسی غلاظت سے دور رکھیں، آمین۔ سود کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں منع فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا اپنی احادیث میں، حتیٰ کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے سود سے کی ممانعت فرمائی، سود کے کاموں سے منع فرمایا اور اعلانیہ کہہ دیا کہ جو شخص سود کے کاروبار میں شامل ہوگا یا حتیٰ کہ سود کی گواہی بھی دے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلانیہ جنگ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اپنی خیر خواہی کا ہاتھ اسے اٹھا لیتا ہے۔ تو آج کے سبق میں اور آئندہ آنے والے سبق میں ہم سود کے بارے میں ڈسکشنز کریں گے۔ ایک اور بات میں یہاں پر پوائنٹ نوٹ کرواؤں گی کہ اسرائیل اسلامی ممالک کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن اسرائیل کنٹری ایک ایسا کنٹری ہے جو سارے کا سارا سود پر بیسڈ کرتا ہے۔ اگر ہم سود ختم کر دیں، سود لینا چھوڑ دیں، سود کا سسٹم ختم کر دیں تو اسرائیل ملک ختم، کیونکہ ان کے تمام معاشی حالات، ان کے تمام سرکٹس، جتنے بھی ان کے کنٹری کے سرکٹس ہیں وہ سارے سود پر چلتے ہیں۔ اگر ہم سود کا لین دین ختم کر دیں گے تو اسرائیل بھی ختم ہو جائے گا، ان کے ساری معاشی حالات بند ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آگے سبق میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہمارا پیچھے سے سبق چل رہا ہے خیرات کے بارے میں۔ آج اسی کے بارے میں ہم پہلے آیات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء، خیرات ان فقیروں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی کما نہیں سکتے ملک میں، سمجھے ان کو ناواقف مالدار ان کے سوال نہ کرنے سے، تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے، نہیں سوال کرتے لوگوں سے پلٹ کر، اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اگلی آیت ہے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں، تو ان کے لیے ہی ثواب ہے ان کا ان کے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کن لوگوں کو خیرات کرنا، صدقہ خیرات کرنے سے ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ اور اس کے دین میں کام کرنے والوں کے لیے جو مقید ہوں کہ وہ اللہ کے دین کے کام کر رہے ہیں اور وہ چلنے پھرنے یعنی کمانے سے رک جائیں اور کسی پر اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتے، اپنی ضرورت کا رونا نہیں روتے۔ جیسے مثال دی گئی کہ حضرت کے صحابہ، حضرت محمد صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، اہل صفہ اپنے گھر بار چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے، ان سے دین کی تعلیمات سیکھتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھتے اور دین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے۔ تو وہ ان کے علاوہ وہ تمام اصحاب جو جہاد کی تیاری کرتے تھے تاکہ مفسدین کے خلاف جہاد کر سکیں، ایسے لوگ جو کماتے نہیں تھے بلکہ دین کی طرف متوجہ تھے، ان کے لیے تھا کہ ان کی مدد کی جائے۔ اس کے علاوہ آج کل کے وقت میں جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں یا علم دین میں مشغول ہوں تو لوگوں کا پر لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال کریں۔ جیسے کہ ہمارے آج کل مدارس میں طالبات رہتے ہیں، وہ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری آج کل کے وقت میں جامعات خود اٹھاتے ہیں، تو جامعات کو خیرات کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے رہنے والے طالبات کو کے کھانے پینے اور ان کی رہائش کا بندوبست کر سکیں۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے چہرے سے ان کو پہچانا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہرے زرد اور بدن دبلے ہو رہے ہوں گے اور آثار جدوجہد ان کی صورت سے نمودار ہوگی۔ کہ ایک پڑھنے والا طالب علم ذرا کمزور ہوتا ہے کیونکہ اپنے دماغ اور جسم کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا جسامت میں کمزور ہوگا۔
اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم دن میں یا رات میں چھپا کر ظاہر کر کے جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہو یا نیت بد کے ساتھ خرچ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ اور جو تم خرچ کرتے ہو نیک نیتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ پورا پورا ثواب دیں گے، اور قیامت والے دن تمہیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ جو تم نے اعمال کیے وہ ضائع ہو گئے، یا تمہیں اپنے اعمال کے جانے کا غم نہیں ہوگا۔ اگلی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے خیرات کا بیان اور اس کی فضیلت اور اس کے تمام قیود و شرائط بتا دی، اور چونکہ خیرات کرنے سے معاملات میں سہولت و تسہیل کی عادت ہوتی ہے، تو خیرات کرنا خیرات کی ضد سود ہے۔ چونکہ خیرات کی ضد ہے، وہاں مروت و نفع رسانی ہے، تو سود میں بے مروتی اور ضرر رسانی اور ظلم ہے۔ سود ظلم ہے انسان پر۔ کیسے ظلم ہے کہ آپ ایک تھوڑی رقم دیتے ہو، اس پہ اس سے ہر ماہ سود لیتے ہو، وہ رقم وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ ایک انسان جو اپنی بڑی ضرورت کے تحت آپ سے رقم لے رہا ہے، وہ بیچارہ اوپر والی رقم ہی بھرتا رہ جاتا ہے، جو اس کی مین رقم ہوتی ہے وہ ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ یہ ظلم ہے اس انسان کے اوپر کہ تم اس کی کمائی کھا رہے ہو، اور تمہاری دی ہوئی رقم وہیں کی وہیں ہے۔ یا اگر تم کچھ مال دیتے ہو اور اس کے بدلے میں اس سے کوئی رجسٹری یا کچھ زیورات یا کوئی بھی ایسی چیز اپنے پاس رکھ لیتے ہو اس کی امانت کے طور پہ، اور تم اس پر سود لے ہی جاتے ہو لیکن اس کو وہ دیتے نہیں، اور اس کو بھی اور وہ آخر کار وہ بیچارہ جب تنگ آ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ جو زر ہوتا ہے وہ تم رکھ لیتے ہو۔ یہ ظلم ہے انسان کے اوپر، بے مروتی ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد نہ کرو۔ اور ہمارا تو دین اتنا خوبصورت ہے کہ وہ اپنے کمزور بہن بھائیوں کی مدد کا ہی حکم دیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں تو سود نام کی چیز تھی ہی نہیں۔ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ سیدھی سادی جنگ ہے۔ ربار یہاں آگے آیت ہے، الذین یأکلون، اور وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھنا ہے وہ شخص کے شیطان نے جس کے حواس کھو دیوں سے چھو کر۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا کہ انما البیع، کہ بے شک سودا کرنا، خرید و فروخت کرنا بھی مثل ربا، سود جیسا ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت کرنا بھی سود جیسا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آیا ہے کہ قیامت والے دن وہ ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے بیع، خرید و فروخت کو، وحرم الربا، اور حرام کیا ہے سود کو۔ پھر جس کو پہنچے نصیحت اپنے رب کی طرف سے وہ باز آ گیا اس سے، تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا، اور معاملہ اس کا اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور جو کوئی پھر سود لے گا دوبارہ سے تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی سود کھانے والے قیامت کو قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے آسیب زدہ اور مجنوں، اور یہ حالت اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے حلال و حرام کو یکساں یعنی برابر کر دیا، اور صرف اس وجہ سے کہ دونوں میں نفع مقصود تھا، نفع چاہتے تھے، دونوں کو حلال کہا۔ کیونکہ بے اور ربا میں بڑا فرق ہے۔ بے کو اللہ تعالیٰ نے حلال کہا ہے اور سود کو یعنی ربا کو حرام کہا ہے۔ فائدہ بے میں، اور بے میں جو نفع ہوتا ہے وہ مال کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے 1 درہم کی قیمت کا کپڑا 2 درہم کو فروخت کر دیا، یعنی خریدا پیچھے سے 1 درہم کا خریدا یا 1 روپے کا خریدا، اور آگے 2 روپے یعنی 2 درہم کا فروخت کیا، تو وہ ہو گیا خرید و فروخت کرنا، وہ ہو گیا نفع، اور وہ بے ہے، حلال ہے۔ اور اگر سود، تو سود وہ ہوتا ہے جس میں نفع بلا عوض ہو، یعنی 1 درہم سے 2 درہم خریدیے، کسی شخص کو 1 درہم دیا اور اس سے وصول 2 درہم کیے۔ یہ معاملہ سود کا اس طرح ہے کہ اگر ہم نے شخص کو 1 درہم دیا اور اس کو کہا کہ اگر تم فلاں فلاں شخص تاریخ تک واپس نہیں کرتے، مجھے میری مال جتنا میں نے تمہیں دیا وہ واپس نہیں کرتے، 1 درہم 2 درہم کتنے بھی قیمت کیوں نہ ہو، تو تم مجھے اس کے اوپر اتنا جرمانہ دو گے یا اوپر اتنے اضافی پیسے دو گے، تو وہ چیز حرام ہے، کیونکہ وہ بلا محنت کی آپ کو مل رہی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے شرائط رکھ دی، قیود رکھ دی۔
کپڑا جو آپ نے 1 درہم کا خرید کے 2 درہم میں بیچا تھا، اس میں شرائط نہیں تھی، اس پہ محنت تھی، اس کو آپ خرید کر لائے اور آپ بیچ رہے ہو، اس میں سے آپ اپنا نفع حاصل کر رہے ہو۔ سود میں آپ قیمت دے کر قیمت لے رہے ہو، اوپر سے اس پہ شرائط و قیود بھی رکھ رہے ہو، وہ چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا، کیونکہ اگر وہ شخص آپ سے درہم لینے آ رہا ہے تو وہ کسی مجبوری میں آ رہا ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو چلو یہ تم 1 درہم لے جاؤ، مجھے اس کے ساتھ آدھا درہم اور ملا کے 1.5 درہم فلاں فلاں تاریخ تک واپس کر دینا۔ لیکن اگر تم نے تب بھی واپس نہ کیا تو میں تم سے اس 1.5 درہم کے بجائے 2 درہم لوں گا، وہ ہو گیا سود۔ اولاً تو روپے کے اوپر 1.5 کرنا بنتا ہی نہیں تھا، وہ سود تھا جو آدھا روپیہ تھا۔ بعد میں جرمانے کا پھر آدھا روپیہ شامل کر دیا، وہ پورا درہم ایک شامل ہو گیا تو وہ 2 درہم ہو گیا۔ وہ پورا درہم جو آپ نے بعد میں اضافی شامل کیا وہ سود پر مبنی ہے اور وہ سود میں ہی شامل ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی، یہ چیز حرام ہے۔ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے سبق میں مزید تفصیلات سے بات کریں گے۔ تو میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، مجھے میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔